ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ڈی پی او اٹک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پولیس نے اریسٹ کیا اور اس اریسٹ کے نتیجے میں جو بھی انکشافات ہوئی، ریکوریز ہوئیں، میں کہوں گا انتہائی اسٹانشنگ اور ہوش ربا انکشافات تھے۔ ہم نے بہتر انکشافات ہوئی، ریکوریز ہوئیں، میں کہوں گا انتہائی اسٹانشنگ اور ہوش ربا انکشافات تھے۔ ہم نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کو بلایا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیز شیئر کی جا سکے تاکہ عوام کے سامنے حقائق لائے جا سکیں۔ تو میں جو ابھی آپ کو بریفنگ دوں گا وہ میں ریورس آرڈر میں چلوں گا 26 کی رات اور 27 سے، جب ہم نے اریسٹ کی اور اس کے بعد ہم اس کو بیک ٹریک کریں گے کہ کیسے یہ لوگ یہاں پر آئے اور کس طرح یہ معاملات انفولڈ ہوئے۔ تو 26 کی رات کو تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے ہم نے اٹک میں مظاہرین کو ریسیو کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے M1 کے اوپر، پتھر گڑھ کے اوپر ہماری پکٹس تھیں، حسن ابدال میں ہماری پکٹس تھیں، فتح جنگ میں ہماری پکٹس تھیں، اور ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کرنا شروع کیا۔ وہاں پہ مزاحمت بھی ہوئی، وہاں پہ ہم پہ دوبارہ فائرنگ ہوئی، لیکن پولیس نے انتہائی جاں فشانی سے اپنی جانوں ہتھیلی پر رکھ کر ان کو گرفتار کیا۔ اریسٹ کے وقت ہم نے ویریفیکیشن کو جو ہے وہ 4 سٹیپس میں کیا۔ اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کوئی بے گناہ بندہ، کوئی عام کمیوٹر جو ہے اس میں اریسٹ نہ ہو جائے۔ اس ویریفیکیشن میں ہمارے جو تھے وہ پہلے سمپل انٹرویو تھا کہ پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ اپنا ID کارڈ دکھائیں۔ اس کے بعد ان کی ایک فزیکل چیک تھا، اس کے بعد ان کی گاڑیوں کا چیک تھا جس میں جو چیزیں نکلیں اور جو چیز برآمد ہوئیں جو ان کو لنک کر رہی تھیں، اور سب سے آخر میں ان کے موبائل فونز۔ آپ کو پتہ ہے کہ موبائل فونز جو ہیں وہ ایک قسم کا آپ کے ہاتھ میں ایک فرشتہ ہے جو ہر چیز آپ کی ریکارڈ کر رہا ہے۔ آپ کہاں جاتے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لاتے ہیں، آپ نے کس کو میسج کیا، آپ نے کیا پکچرز بنوائیں، وہ تمام چیزیں اس میں ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں، اور اگر آپ کا فون کھل گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ ایک قسم کی بالکل کھلی کتاب ہیں۔ تو ہم نے وہ جو موبائل فون کھولے اس میں سے میں ایک آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا۔ اس کو ذرا یہاں پہ سٹاپ کریں۔ یہ ایک آدمی ہے، یہ ہم نے اس کے دوست کا جب موبائل فون چیک کیا تو اس کی یہ ویڈیو نکل آئی اس میں سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نام حمایت علی ہے، اور یہ اس کے سر پہ وہ یہ ایک مخصوص جو کیپ ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی ہے، اور ہاتھ میں اس نے پنجاب پولیس کی پتلون پکڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، پولیس فورس، جو کہ عوام کے جان و مال کا محافظ ہے۔ آپ کا بچہ گم ہو جائے تو آپ 15 پہ کال کرتے ہیں، آپ کی چوری ہو جائے آپ 15 پہ کال کرتے ہیں، آپ کی ڈکیتی ہو جائے آپ 15 پہ کال کرتے ہیں، آپ کا جھگڑا ہو جائے، آپ کا رشتہ داروں سے جھگڑا ہو جائے آپ 15 پہ کال کرتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ بیوی ہے، بچے ہیں، بہنیں ہیں، پولیس والا پہنچ جائے تو آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، آپ نفل پڑھتے ہیں کہ آپ سیف ہو گئے۔ ایسے انسٹیٹیوشن کو اس طرح ٹارگٹ کرنا، یہ یونیفارم ایک اس انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو غازیوں اور شہیدوں کی فورس ہے۔ اس پولیس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں پاکستان میں جس میں کسی نہ کسی پولیس والا اپنی شہادت پیش نہ کرتا ہو، اور جو غازی ہیں آپ اگر ان سے ملے جا کر تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کس حالت میں ہیں اور ان کی کوالٹی آف لائف کس طرح ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ میں انسٹنسز کوٹ کرنا شروع کروں تو شاید مہینہ گزر جائے کہ وہ لوگ جن کی آنتیں ریموو ہو چکی ہیں، جن کے گردے ریموو ہو چکے ہیں، ایک ریڈ میں ایک منشیات فروش کے اوپر، ہمارے کانسٹیبل کے اوپر ایک بندے نے پتھر مارا، وہ پتھر سمپل ایک اس کے سر میں لگا، اس کا کچھ نہیں ہوا، وہ کرپلڈ ہے اس وقت، وہ ہلتا ہے اور ہلتے ہوئے نماز پڑھنے آتا ہے، اور آپ یقین کریں گے دل خون کے آنسو روتا ہے اس 26 سال کے نوجوان کو دیکھ کر۔ یہ آپ کے لاکھ اختلافات صحیح، آپ کے لاکھ گریونسز صحیح، بٹ از دس دا وے ٹو وینٹیلیٹ یور گریونسز؟ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو اس طرح اس کی تذلیل، اس کی تضحیک، مطلب آپ پتلون دکھا کر، میں حیران ہوں کہ اس کی ایکسیپٹنس ہے پھر اس چیز کی کہ آپ ان غازیوں کی اور ان شہداء کی تذلیل کر رہے ہیں۔ یہ انڈیویجولز کی لڑائی نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو آپ کے اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ آپ کی خدمت کے لیے یہ پولیس والا خدا کی قسم جب صبح نکلتا ہے تو یہ اس کا کفن ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے اس وردی میں واپس گھر بھی پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا۔ کبھی ناکے پہ فائرنگ اور شہادت، کبھی ریڈز کے دوران شہادت، کبھی دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں شہادت،
اور ان شہادتوں اور ان شہداء کی فورس کی یہ تذلیل ہے. میں کہوں گا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور کس گراوٹ کا شکار ہیں. اس سے زیادہ میں اس کے اوپر کچھ نہیں بول سکتا. خیر اس کو پھر ہم نے اریسٹ کیا, موقع سے اریسٹ کیا, ہیویلی آرمڈ تھا یہ, اور اب آگے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے گا. اس کے بعد جو اگلا اسپیکٹ ہے یہ ان کے سیزرز ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ یہ لائٹس آف کیجیے گا تاکہ وہ نظر آ جائے. یہ ہم نے جو کچھ سیزرز ہیں وہ ساتھ بھی لے کر آئے ہوئے ہیں. یہ اس میں جو چیزیں نکل رہی ہیں اس میں یہ ٹیئر گیس گنز, یہ ٹیئر گیس شیلز, یہ گلیلیں, یہ پتہ. یہ ہم نے کوئی بھی ایسا بندہ جو میں نے آپ کو جیسے عرض کی سٹارٹ سے پہلے کہ ہم نے میک شور کیا کہ وہ ہو اور 100% کنفرمڈ ہو کہ وہ اس مظاہرے میں شامل ہے. نیکسٹ یہ دیکھیں یہ کیا کیا چیزیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں. یہ خیر یہ تو کھانے پکانے کا سامان ہے جو چولہے وغیرہ اور یہ ہیں, اور یہ ماسک وغیرہ, اور یہ دیکھیں یہ بھی ٹیئر گیس شیلز. نیکسٹ یہ دیکھیں یہ سامان جو ہے یہ سارا ہم نے لیفٹ سائڈ کے اوپر ڈسپلے کیا ہوا. سارا تو ہم نہیں لا سکتے تھے کیونکہ 700 ہم نے مظاہرین کو گرفتار کیا, ریکوریز بہت زیادہ تھی, لیکن جسٹ آپ کو ایک سیمپل بتانے کا, فلیور دینے کا کہ کیا ہو رہا تھا. نیکسٹ یہ اب انتہائی اسٹانشنگ ہے. یہ دیکھیں یہ گاڑی جو ہے نا یہ چلتا پھرتا بم فیکٹری ہے. اس میں یہ بوتلیں ہیں اور یہ ایک کین ہے جس میں ہم ابھی یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کون سا کیمیکل ہے. یہ جس طرح آپریٹ ہوا ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاتا ہوں. نیکسٹ یہ دیکھیں یہ ویڈیو ذرا پلے کریں. یہ ہم پہ پتھر گڑھ میں یہ اٹیک کیا گیا اور اس کا آپ کالا دھواں دیکھیں. یہ کنٹینر سے پیچھے آ کے گرا ہے. یہ جو مظاہرین ہیں کنٹینر سے 50 یارڈز 100 یارڈز اس طرف ہیں اور انہوں نے یہ کیا, اور یہ دھواں اس قدر شدید تھا. اس کی آپ ذرا اس کی کوالٹی چیک کریں اس دھوئیں کی کہ یہ ابھی تک ہم اس کا انالیسس کروا رہے ہیں, اور جس نے یہ سونگا ہے 1 گھنٹے تک اس کو سانس نہیں آیا اس کے بعد. نیکسٹ یہ ایک اسپیکٹ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہم نے 1150 ملزمان کا ڈیٹا بھیجا فار انالیسس, اس میں سے یہ 89 اس 1150 میں سے نکل آئے ہیں جن کا کوئی ڈیٹا پاکستان میں موجود نہیں ہے. ان کا نہ کوئی بایو میٹرک ہے, نہ ان کی کوئی ولدیت ہے, نہ ان کا نام ہے, نہ ان کے علاقے کا پتہ ہے. یہ ابھی تک ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں, اور جو ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہم نیچرلی کرتے ہیں کہ پروگزیمٹی ہے جس ملک کے ساتھ ہماری یہ وہاں کے نہ ہو, لیکن ابھی اسٹل ٹو بی کنفرمڈ ہے. اب یہ جو ہیں یہ سارے بندے یہ انتہائی جو ہیں پروفیشنل, انتہائی ٹرینڈ, اور یہ وہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ عسکری ونگ, یہ وہ عسکری ونگ کے انڈیویجولز ہیں. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو پرسنٹیج ہے 1150 کے سیمپل میں اگر ہم اس کو اسٹیٹسٹیکلی اس کا انالیسس کریں تو یہ 8% بنتا ہے, اور پھر جتنے مظاہرین میں اگر آپ 8% سے اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو وہی جو ہماری اسیسمنٹ ہوگی 2-2.5 ہزار آدمی یہ اس طرح کا آرمڈ جو ہے یہ آتا ہے عسکری ونگ کا, جو کہ پولیس کو انگیج کرتا ہے. نیکسٹ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے بندوں کا جن کا کہ نہ کوئی وجود ہے, یہ گوسٹس ہیں. مطلب یہ اگر ان میں سے ابھی کوئی نیکسٹ کر لیں, اگر ان میں سے ابھی کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے, کسی کو قتل کرتا ہے یہاں پہ پنڈی میں, اور اس کے بعد وہ گجرانوالہ چلا جاتا ہے یا گجرانوالہ کے بعد وہ لاہور چلا جاتا ہے, نہ اس کی کوئی شناخت ہے, نہ اس کا کوئی فنگر پرنٹ ہے, نہ یہ ٹریکیبل ہے, اور اس کا کچھ پتہ نہیں یہ کون ہے اور یہ کہاں سے کیا کر گیا. اور ایسے بندوں کا پاکستان میں انٹر ہو جانا بہت بڑی بات ہے, اور ایسے بندوں کا پھر اسلام آباد میں انٹر ہونا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو اپنی پیٹرنیج اور پروٹیکشن میں اسلام آباد لے کر آئے, اور پھر ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کی گئی کہ وہ وہاں تک پہنچیں. اب یہ اگر ان کی آپ کمپوزیشن دیکھیں کہ یہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں, یہ جب قافلہ چلتا ہے تو اس میں سے یہ 350 سے 400 جو بندہ ہے, یہ جو مین ان کا پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کے جو مین وی آئی پیز ہیں, یہ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں. اس کے بعد 300 to 400 بندہ جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر آپ کو انگیج کرتا ہے, اور 500 رائٹ لیفٹ فلینکس میں چلے جاتے ہیں. یہ سو پروفیشنل ہیں کہ ان کی آپریٹنگ سپیڈ جو ہے وہ thrice the speed of our elite commandos ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو کہ 75 ڈگری گریڈینٹ کے پہاڑ یہ 20 سے 25 منٹ میں یہ لڑکے چڑھتے ہیں, اور پہاڑوں کے اوپر یہ 100 سے 200 گز 3 سے 5 منٹ میں یہ ٹریول کرتے ہیں.
اتنے ٹرینڈ بندے اور اتنے ہیویلی آرمڈ بندے ہیں یہ، اور یہ ان کا یہ سمجھ لیں کہ اٹیکنگ اور عسکری اسکواڈ ہے، جو کہ جتنی کیجولٹیز ہماری ہو رہی ہیں وہ سب ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں ان میں۔